کیا اور آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک دے، اس لیے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مکے والے خبردار ہو کر جنگ کی تیاری کر لیں اور حرم میں بہت خون خرابہ ہو۔ آپ دراصل یہ چاہتے تھے کہ آپ اچانک ان کو جا پکڑیں اور سرپرائز اٹیک کریں تاکہ مکہ جو ہے وہ امن سے اسلام کے جھنڈے تلے آ جائے اور کوئی وہاں پر قتل و غارت گری نہ کرنی پڑے۔ آپ جب روانہ ہوئے جوفہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں اپنی بیوی بچوں سمیت مسلمان ہو کر مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکل پڑے تھے، تو حضرت عباس کی ملاقات جوفہ کے مقام پر ہوئی اور وہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ تھا۔ مرت زہران ایک مقام ہے، وہاں پہنچ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور لوگوں سے فرمایا کہ ہر کوئی الگ الگ اپنی آگ روشن کرے۔ 10,000 چھوٹے چھوٹے الاؤ روشن کیے گئے۔ مکے والے اب تک بے خبر تھے، اتنا زبردست آپ کا یہ انتظام تھا کہ اتنا بڑا اقدام ہو رہا ہے اور مکے والوں کو خبر ہی نہیں۔ ابو سفیان اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ کسی پہاڑی پر کھڑے تھے، انہوں نے جب یہ اتنی ساری آگ دیکھی اور جگہ جگہ الاؤ روشن دیکھے تو کہنے لگے یہ تو عرفات کا سا ماحول معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی، تو کیا بنو خزاعہ تو کہیں حملہ کرنے نہیں آ گئے؟ اتنا بڑا لشکر تو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ حضرت عباس قریب ہی موجود تھے تو انہوں نے اطلاع دی کہ یہ رسول اللہ ہیں جو اپنے ساتھیوں سمیت آ گئے ہیں۔ اس وقت حضرت عباس نے ابو سفیان سے کہا کہ تم میرے خچر پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں امان دیتا ہوں ورنہ مسلمان تو تمہیں مار ڈالیں گے۔ یہ جو خچر تھا جس پر حضرت عباس سوار تھے یہ نبی اکرم کا خچر تھا۔ تو حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر مسلمانوں کے لشکر میں چلے۔ اچھا، الرٹ تو بہت ہوتے تھے مسلمان، ہر ایک کی موومنٹ پر نظر رکھتے تھے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور کا خچر ہے اور حضور کے چچا بیٹھے ہیں تو مطمئن بیٹھ گئے۔ حضرت عمر پہچان گئے کہ ابو سفیان بیٹھا ہے، انہوں نے کہا اچھا یہ اللہ کا دشمن۔ جھٹ انہوں نے اپنا خچر پکڑا، پیچھا کیا ان کا۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے اپنا خچر دوڑایا اور میں لپک کر نبی اکرم کے پاس پہنچ گیا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، ابو سفیان کو بھی وہیں بٹھا دیا۔ حضرت عمر دوڑے ہوئے آئے، تلوار نکال کر ابو سفیان سے کہا او اللہ کے دشمن، اللہ نے کیسے تجھ کو ہمارے قابو میں دے دیا؟ اور کہا اللہ کے رسول سے کہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ان کو اپنی امان دی ہوئی ہے۔ بڑی مشکل سے بہرحال ان کی جان بچا کر کسی طرح سے نبی اکرم تک وہ پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ ابو سفیان بولے میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار کتنے کریم ہیں، میں سمجھ چکا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، تمہارے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر یہی جواب دیا ابو سفیان نے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار کتنے کریم ہیں، لیکن اس چیز کے بارے میں میرے دل میں کچھ کھٹک باقی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ اس پر حضرت عباس نے جواب دیا کہ اس سے پہلے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے تم اسلام قبول کر لو، نہ سر رہے گا نہ شک رہیں گے۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں ابو سفیان کا اسلام بہت عمدہ، بہت خوبیوں والا ہو گیا تھا۔ اس وقت تو لگ رہا ہے نا کہ انڈر ڈیوریس جیسے ایک مجبوری میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہوتا ہے ایسے، بعض دفعہ انسان کسی مصلحت کے طور پہ، کسی جذباتی کیفیت کی وجہ سے اسلام تو قبول کر لیتا ہے، بھلائی قبول کر لیتا ہے، دل میں ایمان گڑا نہیں ہوتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں یقیناً بہتری ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ان کا ایمان بہت اچھا ہوا۔ جب سے اسلام قبول کیا نبی اکرم کی طرف کبھی سر اٹھا کر نظر بھر کر نہیں دیکھا، اتنا احترام کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے لیے جنت کی بشارت دیا کرتے تھے۔ جب ابو سفیان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو مجھ پر مت رونا، کیونکہ اسلام لانے کے بعد میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اور ظاہر ہے اسلام قبول کرنے سے تو پچھلے گناہ معافی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ باقی وہ جو حدیث ہے نا کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ جو تم میں سے جہالت میں بہترین تھے وہ اسلام لا کر بہترین ہوتے ہیں جب دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ اس موقع پہ حضرت عباس نے رسول اللہ سے عرض کیا
کہ ابو سفیان کو کوئی اعزاز یا کوئی آنر دے دیجئے، ان کو اعزاز بہت پسند ہے، اپنا اپنا نیچر ہوتا ہے نا لوگوں کا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کے لیے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہر حال میں آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی مرے نہ، کسی کا قتل غارت گری نہ ہو. یہ وہ کیفیت نہیں ہے جو عام دنیا کے جنرلز کی فتح کرنے کے وقت ہوتی ہے، ایڈرینلن پمپ ہو رہی ہوتی ہے اور ہائپر ہوئے ہوتے ہیں اور قتل و غارت اور کارنیج کے وہ نئی داستان چھوڑ جاتے ہیں. نہیں، یہ کوئی کام آپ نہ کرنا چاہ رہے تھے، نہ آپ نے کیا. مختلف قبیلے اپنے جھنڈے لے کر مکہ کی طرف روانہ تھے. انصار کا جھنڈا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو ملحمہ ہے. لحم کہتے ہیں گوشت کو، ملحمہ یعنی کہ گوشت کاٹنے کا دن ہے، شدت کی جنگ کا آج دن ہے. الیوم استحل الکعبہ، کہ آج تو کعبے کی حرمت حلال ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت سعد بن عبادہ یہ کہہ رہے ہیں. اس سے ان کا فریم آف مائنڈ پتہ چل رہا تھا. آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، ملحمہ نہیں بلکہ مرحمہ ہے آج تو. اور سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے کر آپ نے ان کے بیٹے قیس کے ہاتھ میں دے دیا، کیونکہ خطرہ تھا کہ کہیں جذبات میں بہہ کر سعد بن عبادہ قتل غارت گری نہ شروع کر دیں. اور یہی وہی چیز ہے جو اللہ کے رسول اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیز آپ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہی سلسلہ شروع ہو جائے. اور آپ دیکھیں 10,000 کا لشکر اور لوگوں کے جذبات، ظاہر ہے اس میں کھیجان برپا ہوا تھا. اور اگر ایک انسان کی طرف سے بھی اس طرح کا انسیڈنٹ اگر شروع ہو جاتا، ایک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا، اس کے بعد اس چیز کو روکنا ناممکن تھا، حالات قابو سے باہر ہو جاتے. لہذا آپ نے ان کے بیٹے کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا. ابو سفیان نے مکے والوں سے جا کر کہا کہ محمد ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. پھر رسول اللہ کی دی ہوئی امان کو بیان کیا. لوگ فوراً اپنے گھروں میں، ابو سفیان کے گھر میں، مسجد حرام میں گھس گئے، دروازے بند کر لیے. لیکن چند لوگ ابھی بھی تھے کہ جن کے دل میں اسلام کی نفرت اور دشمنی باقی تھی. ان میں اکرمہ، سفیان بن امیہ اور سہیل بن عمر شامل تھے. ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے مل کر لڑنے کی تیاری کی. مرہ زہران سے روانہ ہو کر اللہ کے رسول زیتوا پہنچے اور خالد بن ولید کو ایک دستہ دیا اور ان سے کہا کہ مکے کے نچلے حصے سے مکے میں داخل ہوں. مختلف راستے ہیں مکے میں داخل ہونے کے، بلندی سے داخل ہوا جا سکتا ہے، نچلے حصے سے بھی داخل ہوا جا سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نچلے حصے سے داخل ہو اور راستے میں کوئی مشرک آئے تو اس کا خاتمہ کر دینا. جو گروپ بنا ہوا تھا نا، اس سے جھڑپ ہوئی اور 12 مشرک اس میں مارے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی بلندی کی جانب کے راستے سے مکے میں داخل ہوئے. قدا کے مقام سے آپ اندر داخل ہوئے. تواضع کا یہ حال تھا کہ آپ کا سر بالکل جھکا ہوا تھا اور اونٹ کا جو کجاوا ہوتا ہے اس سے آپ کا سر لگ رہا تھا. عاجزی کے ساتھ آپ فاتح کی حیثیت سے یہاں داخل ہوئے. ساتھ بلال اور عثمان بن طلحہ موجود تھے. حضرت اسامہ بن زید کو آپ نے اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھایا ہوا تھا. عثمان بن طلحہ کے خاندان میں شروع ہی سے خانہ کعبہ کی چابیاں رہی تھیں. ان سے آپ نے چابی منگوا کر خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا اور چابی پھر ان کے پاس رکھوا دی اور کہا کہ یہ تیرے ہی خاندان میں اب رہے گی. بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر تقریباً 360 بت موجود تھے. 360 بت وہاں پر تھے. اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک بو تھی، کمان تھی. اسی کمان سے آپ ان بتوں کو گراتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹ جانے کے لیے ہی ہے. یہ آیت انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں ہی ہم پڑھیں گے. اور آپ کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بل گرتے چلے جاتے تھے. دراصل یہ تو انسان ہوتے ہیں نا کہ جو بتوں کو بہت عظیم بناتے ہیں. اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان کے دلوں کو پاک کیا جائے، یزکیہم، تزکیہ کیا جائے ان کا. ایک دفعہ دلوں سے ان بتوں کی عظمت نکل جائے، اب ان کا پوجنے والا کوئی نہیں رہتا اور نہ ان کے ٹوٹنے پر اب کسی کو کوئی افسوس ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی پرواہ رہتی ہے. ورنہ دلوں کو اور ذہنوں کو دھوئے بغیر اگر آج سے 20 سال پہلے اللہ کے رسول نے یہ بت توڑے ہوتے تو خون کی ندیاں بہہ جاتی اور فائدہ کچھ نہ ہوتا، لا حاصل ایکسرسائز. لوگ دوبارہ بت بنا لیتے
تو وقت کے ساتھ کام کرنا، وقت پر کام کرنا دراصل اہم ہے۔ اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بدی کی خواہش نہ باقی رہے، اس خواہش کو ختم کر دینا دراصل کرنے کا کام ہے۔ اور اگر چند لوگ جن کو برائی کی خواہش ہو، ان کے دلوں میں یہ خواہشات رہ جائیں، تو ان کو موقع نہ ملے کہ اپنی بدی کی خواہشات کو کہاں پورا کریں، ان جگہوں کو ہی ختم کر دینا چاہیے۔ بت توڑ دینا بہت آسان کام ہے، عقیدہ درست کرنا صبر آزما اور طویل کام ہے، لیکن اسلام میں کوئی شارٹ کٹس تو نہیں ہے، نہ دنیاوی غلبے کے لیے کوئی شارٹ کٹ ہے اور نہ آخرت حاصل کرنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ ہم کو بتایا گیا۔ ڈیسپریٹ ہو کے جب ہم اس طرح کے اقدامات کرنے لگتے ہیں نا، توڑ پھوڑ پر اور ٹیررزم پر اتر آتے ہیں، تو اسلام کو بجائے فائدہ پہنچنے کے نقصان پہنچتا ہی چلا جاتا ہے۔ جذبات بھڑکتے ہیں، فائدہ کچھ نہیں، جانوں کا نقصان ہے، اپنی بھی جانوں کا اور دوسروں کی جانوں کا بھی، ہاتھ پلے ہمارے کچھ بھی نہیں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم طریقے کو اپنا لیں تبھی اس سے فائدہ ہوگا، لیکن بے صبرے بہت ہو گئے ہیں نا مسلمان، صبر نہیں ہوتا، ایک جم کر یہ کام نہیں کرتے۔ قرآن کا پڑھنا پڑھانا اس کو تو سمجھ لے کہ بڑا بنیادی کام ہے، یہ تو کوئی ہمارے کرنے کا کام ہی نہیں، ہم تو اس سے اعلیٰ کام کریں گے۔ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ بنیاد بنائے بغیر کوئی عمارت بنانے کا ارادہ کرے، کیسے بنے گی؟ وہ تو ڈھہ جائے گی۔ جیسے کہ آج ہم اپنا حال دیکھتے ہیں، بالکل پانی پر لکیریں بنانے والی حالت ہے، کوئی سالڈ فاؤنڈیشن ہے نہیں، لوگوں کے دل ابھی تک مائل نہیں ہوئے، اور اس طرح کے کام کر کے ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ جب آئے گا اسی طریقے سے آئے گا جو کہ منہج انقلاب نبوی تھا، جو طریقہ اللہ کے رسول نے اختیار کیا ہے، اسی کو فالو کر کے سلو اینڈ اسٹڈی طور پر اسلام انشاءاللہ نافذ ہوگا۔ جیسے کہ ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس وقت آ کر بت توڑے ہیں کہ جب ان کی ڈیمانڈ ہی نہیں رہی، پہلے ڈیمانڈ ختم کی، اس کے بعد سمبلز توڑے۔ سمبلز ختم کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کام کر کے بتوں کو توڑ کے اللہ کے رسول نے حجر اسود کو چوما، پھر اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کیا، خانہ کعبہ کھلوا کر آپ اندر داخل ہوئے۔ اندر جو تصویریں تھیں ان میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتیاں بنی ہوئی تھیں، اور ان کے ہاتھ میں فال گیری کے تیر انہوں نے تھمائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ مشرکین کو تباہ کرے، اللہ کی قسم ان پیغمبروں نے کبھی فال کے تیر استعمال نہیں کرے۔ لکڑی کی بنی ہوئی کبوتری بھی وہاں رکھی ہوئی تھی، اس کو بھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے توڑا، اور آپ کے حکم سے تمام تصویریں مٹا دی گئیں۔ وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔